نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ويسر بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما درود پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بھائیو بزرگ دوستو، اللہ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی فکروں کے لیے، دین کی محنت کے لیے، دین کے کام کے لیے اللہ نے ہم سب کو ایک جگہ پر جمع فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. دنیا میں بہت سارے جگہ بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں دنیا کے کام کاج کے لیے، لیکن ان کام کاج پر کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا تھوڑی دیر یہاں بیٹھنا، 2-4 گھنٹے کے لیے بیٹھنا، دین کے بات کہنا، دین کے بات سننا اور دین کی فکریں کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے. کیونکہ یہ جو کار نبوت ہے، یہ نبی والا کام ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کے صدقے میں دیا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اس کا قتل کرنا واجب ہے. اب جو ہے کوئی نبی نہیں آ سکتے. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نبی والی محنت کرنا، اور لیکن نبی والی محنت جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی والے کام کو اللہ نے ہمارے ذمہ دیا ہے کہ جتنا ہمیں معلوم ہے، جتنا ہم جانتے ہیں، جتنا ہمارے اندر سمجھ بوجھ ہے، اتنا ہم لوگوں کو بتائیں. ہمیں خود عمل کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ میں خود جو ہے مسلمان ہوں، میں نماز پڑھوں، میرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اس پہ جو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو رہ جاتا کہ میرے اوپر نماز فرض ہے. ہر ایک کو معلوم ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، اور کتنے وقت کی فرض ہے؟ 5 وقت کی فرض ہے. تو ہم جو ہے آج ہمارے علاقوں میں، ہمارے مسجدوں میں، ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جسے معلوم نہ ہو کہ نماز پڑھنا فرض ہے. ہر ایک کو معلوم ہے. تو اس لیے یہ ہمارے ماہانہ جوڑ، یہ ہمارے ماہانہ مشورے اسی لیے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی ذات سے لے کر اپنے پورے علاقے کی ہم فکر کریں، ہمارے گاؤں کی، ہمارے قریے کی، ہمارے تعلقے کی، ہمارے ضلع کی. اور یہ فکر جو ہے پورے عالم کے لیے ہے، پورے عالم کے لیے فکر کریں کہ سب سے پہلے میں اپنی ذات سے فکر کروں کہ میرا ایمان، میرے اعمال کس طریقے سے وہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، کس طریقے سے میں اللہ کے قریب ہونے والا بنوں، اور میں کس طریقے سے اللہ کو راضی کر کے میں اپنے سارے مسائل کو اللہ کے ذریعے سے حل کروا لوں. اس کے لیے جو فکریں، اس کے لیے جو محنتیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات ہے. ہم اپنے آپ کو ہم جو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹارگیٹ بنانا ہے کہ میری ذات سب سے اول ہے. میرا تعلق اللہ سے جڑ جائے، میں اللہ والا بن جاؤں، اور میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، مجھے اللہ نے ایمان والے گھروں میں پیدا کیا. ہم اللہ کا سب سے پہلے جو ہے اللہ کا بہت شکر ادا کرنا ہے. ورنہ اگر اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا نہ کرتا تو نہ جانے دوست بزرگوں آج ہم کس مندر میں جو ہے گھنٹی بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا یہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اللہ نے ایمان والا بنایا. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ دنیا میں آدمی اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے، دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے اعمال اگر قبول ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایمان کا ہونا، مسلمان کا ہونا شرط ہے. بغیر مسلمان کے، بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کے ہم جو بھی کام کریں گے دنیا میں، اس کا بدلہ آخرت میں نہیں ملنے والا. اس کے لیے
اللہ نے شرط لگائی ہے کہ دنیا میں اگر ہم سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کامیابی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایمان کا اور دین کا ہونا شرط ہے۔ بغیر ایمان کے، بغیر دین کے آدمی سکون کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کو ماننے میں اور اللہ کے ذکر میں۔ اور بغیر دین کے، بغیر ایمان کے انسان جو ہے دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو جائے، لیکن اسے دل کا سکون جو ہے وہ اسے میسر نہیں ہوگا، اسے قلب کا جو سکون ہے وہ اسے میسر نہیں ہوگا۔ وہ لاکھوں پتی ہو سکتا ہے، کروڑوں پتی ہو سکتا ہے، وہ خربوں پتی ہو سکتا ہے، لیکن ایک سکون والا انسان نہیں ہو سکتا۔ اسے ہزاروں بیماریاں گھیرے گی، ہزاروں پریشانیاں گھیرے گی، اس کی اولاد اس کی بات نہیں سنے گی، اس کی بیوی اس کی بات نہیں سنے گی، اس کے ماتحت اس کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ اس کی زندگی میں دین اور ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کی، اگر ہم نے اللہ کے صحیح معنوں میں اگر اس کے حکم کی تعمیل کی، تو یقیناً جو ہمارے ماتحت میں ہے وہ ہمارے حکم کی وہ جو ہے تعمیل کریں گے۔ اگر ہم اللہ کی سنیں گے تو ساری مخلوق ہمارے سنے گی، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی سنیں گے تو ساری مخلوق کو اللہ ہمارے تابع کر دیں گے۔ صحابہ کی زندگیاں اس کی شاہد ہیں، اس کی گواہ ہیں۔ صحابہ اکرام جو ہے ساری مخلوق پر حکومت کر کے دکھائے، جانوروں پر، سمندروں پر، ہواؤں پر، کیونکہ وہ سارے لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ایک اللہ کی مانتے تھے اور اللہ کو ہی اپنا سب کچھ مانتے تھے اور اس پر ہی مر مٹتے تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کی زندگیاں 100% دین پر، ایمان پر ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام کے بات میں، صحابہ اکرام کے قول میں اتنی قوت اور اتنی طاقت ہوتی تھی کہ ساری مخلوق ان کی بات سنتی تھی۔ جنگل کا شیر بھی ان کی بات سنتا تھا، سمندر کی بڑی بڑی مچھلیاں بھی ان کی بات سنتی تھی، جنگل کے زہریلے جانور بھی ان کی بات سنتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا کر صحابہ اکرام للکار کے آتے تھے۔ وہ کیا طاقت تھی دوستوں بزرگوں؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ دین کی طاقت تھی۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کا یہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ آج کا مسلمان جو ہے اپنے مسلمان ہونے پر کوس رہا ہے، افسوس کر رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے آج کا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان، مسلمان نوجوان، وہ اس لیے اپنے آپ پر افسوس کر رہا ہے کہ آج مجھے نوکریاں نہیں مل رہی، آج ہمیں ریزرویشن نہیں دیا جا رہا، آج ہمیں گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی۔ اس لیے وہ آج کا مسلمان نوجوان اپنے مسلمان ہونے پر افسوس کر رہا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ دنیا کیا ہے بھائی؟ دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ کھیل کود کی جگہ ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ ہم دنیا ہی کے نوکری کے پیچھے پڑے، دنیا ہی کی کھیتی باڑی کے پیچھے پڑے، دنیا ہی کے مال کمانے کے چکر میں پڑ گئے، لیکن ایک دن موت آنے والی ہے، سب کا سب یہی رہ جانے والا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اتنا آستی کما لیے، اتنی پراپرٹی کما لیے، اتنا مال دولت کما لیے، اتنی کھیتی باڑی کر لیے کہ بہت سارا کما لیے کہ ہماری نسلیں تک بیٹھ کر کھا سکتی ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر نہیں کی۔ موت آئے گی تو سب کا سب یہی رہ جائے گا، اس کی اولادیں، اس کے بچے، وہ لڑ مار کے مر جائیں گے آستی کے چکر میں، کھیتی باڑی کے چکر میں۔ بھائی جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اور اپنی آخرت کی فکر نہ کرتے ہوئے، اپنی قبر کی فکر نہ کرتے ہوئے، اپنے اللہ کو بھلا کر، اپنے نبی کو بھلا کر، جس اولاد کے لیے، جس بھی بچوں کے لیے رات دن محنت کر کے سب کچھ کمایا، سب کچھ آستیاں کی، بینک بیلنس جمع کیا، کھیتی باڑی کر لی، سب کر لی، لیکن ساتھ میں کوئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ اب اولاد وہ اولاد ماں باپ کے نام پر وہ جو ایصال ثواب کرنے والی نہیں ہے، وہ بخشنے والی نہیں ہے کہ بھئی ہمارے باپ کا کمایا ہوا ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم ہمارے باپ کے نام پر ہی ہم اسے صدقہ کر دیں گے، اسے بٹھا کر اسے خیرات کر دیں گے، مدرسے کے بچوں کو دے دیں گے، مسجدیں بنوا دیں گے، تاکہ اس کا ثواب ہمارے باپ کو مل جائے، ہمارے ماں کو مل جائے۔ کوئی اولاد ایسا نہیں سوچتی۔ ایک ایک بالش کے لیے خون خرابے ہو رہے، ایک ایک بالش زمین کے لیے مرڈر ہو رہی،
ایک ایک بالشت کے لیے، جب زمین کے لیے بھائی بھائی کے ساتھ قتل کر رہا ہے، تو بھی کیا ہوا؟ جو ماں باپ نے اپنا خون پسینہ بہا کر رات دن محنت کر کے کما کر اپنے خود بھوکے رہ کر اپنے خود پھڑکے پرانے کپڑے پہن کر جو آستیاں کمائی، جو بینک بیلنس جمع کیا، جو پراپرٹی جمع کی، وہی اولاد جو ہے اس آستی کے لیے لڑ مر کے مر رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ مال فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے میری امت پر، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ میری امت کے اوپر مال کی وسعت کر دیں گے کہ میری امت مال کے چکر میں پڑ کر وہ ختم ہو جائے گی، مال کے چکر میں پڑ کر ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے دوستو بزرگوں، ہم سب جو ہے اس بات کی فکر کریں کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ میں آنے والی نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز ساتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھا ہوں کہ آج تک بہت بڑے بڑے لوگ دنیا میں آ کر چلے گئے، بڑے بڑے عہدے والے تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، بڑی بڑی آستیاں والے تھے، بڑی بڑی پراپرٹی والے تھے، بڑے نام نمود والے تھے، لیکن آج کیا ہوا؟ آج سب کے سب مٹی میں گرے ہوئے۔ آج ان کی قبروں کو جا کر دیکھنے والا کوئی نصیب نہیں ہوتا۔ قبریں ٹوٹ گئی ہے، قبروں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہے، لیکن اولادیں ہیں۔ 10 بچے تھے، 8 بچے تھے، 12 بچے تھے، لیکن کوئی ایک اولاد بھی ایسی نہیں ہے تو جا کر اپنے باپ کی قبر کو جو درست کر کے آئے۔ جن اولاد کے لیے ہم نے یہ کیا، جن اولاد کے لیے ہم نے سب کچھ اپنا قربان کیا، جن اولاد کے لیے ہم نے اپنی جوانیاں برباد کی، وہ اولاد تو ہمیں مرنے کے بعد ایک درود پڑھ کر بخشنے کی بھی لائق نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ یا تو ہم ختم ہو جائیں گے یا دنیا ختم ہو جائے گی، دونوں میں ایک ہونے والا ہے۔ یا ہم ختم ہو جائیں گے، دنیا چھوٹ جائے گی ہم سے، یا ہم دنیا سے چھوٹ جائیں گے۔ یہ دونوں میں سے ایک ہونے والا ہے۔ ہم چھوٹ جائیں گے دنیا سے یا دنیا ہمیں چھوڑ دے گی۔ یہ ہمارا مال یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا نہیں ہے، یہ ہماری دولتیں ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ آج تک آپ نے کہیں دیکھا کہ بھئی دنیا کا بڑا مالدار آدمی مر کر چلا گیا، اس کے کفن کو جیب تھے اور جتنا اس نے پیسہ دولت کمائے تھے اس کے جیب میں ڈال کے بھیج دیے؟ ایسا کبھی آپ نے سنا؟ دنیا میں آج برانڈ کرنے والے لوگ، دنیا میں آج جو ہے برانڈ کپڑے پہننے والے، برانڈ کے چپل پہننے والے، فلاں برانڈ کا کپڑا پہننے والے، فلاں برانڈ کا جوتا پہننے والے، فلاں برانڈ کا موبائل خریدنے والے، یاد رکھیں دوستو بزرگوں، ہماری قبر کا کوئی برانڈ نہیں ہے، سب کو ایک ہی قبر میں گڑانا ہے۔ اور کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، سب کو ایک ہی نمونے کپڑا پہنانا پڑے گا۔ یہ ہمارے بہانہ جوڑ یہ اسی فکر کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا چھوٹ جانے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ جس طرح ہم بچپن میں چھوٹے تھے، اب بچپن چلا گیا، اب وہ دوبارہ کبھی ہمارے پاس بچپن نہیں آنے والا۔ اب جوانی میں آ گئے، یہ جوانی ختم ہونے والی۔ جب ہم بڑھاپے میں جائیں گے تو اپنی جوانیوں کو یاد کریں گے۔ اب جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے یہاں پر جن کی عمر 50 سال 60 سال ہو گئی ہے، وہ اپنی جوانی کو یاد کریں گے۔ اللہ کی قسم وہ جوانی کبھی لوٹ کر نہیں آنے والی۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک دن موت بھی آئے گی، بالکل موت ہمارے شہرت کو آ کر پکڑیں گے، ہماری روح نکالنے لگیں گے۔ ہم جو ہے دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے، جو ہے بالکل موت سے درخواست کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، مجھے چھوڑ دو، میں کچھ عمل کر کے آؤں گا۔ جس وقت میں بالکل موت آ کر ہماری رب کو پکڑ لیں گے، روح نکالنے شروع کریں گے، اس وقت ہم اپنی پوری زندگی کو یاد کر کے روئیں گے۔ لیکن اس وقت کا رونا، اس وقت کا پچھتانا ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ جوڑوں کے ذریعے سے، یہ جماعتوں کے ذریعے سے، یہ بیانات کے ذریعے سے، یہ اللہ والوں کے ذریعے سے بار بار ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو جاگ جاؤ کہ موت آنے والی ہے۔ موت جو ہے سب ختم کر دینے والی چیز ہے۔ نہ ہمارا مال ہمارا رہے گا، نہ ہماری دولت ہماری رہے گی، نہ ہمارا کھیت ہمارا رہے گا، نہ ہمارا گھر ہمارا رہے گا، یہاں تک کہ ہماری بیوی بھی ہماری نہیں رہے گی، ہماری بیوی بھی ہماری نہیں رہے گی، ہمارے بچے بھی ہمارے نہیں رہیں گے۔ بھئی ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا کی زندگی ٹیمپروری ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ جس طریقے سے
آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشنوں میں بڑے بڑے وہاں ایک ویٹنگ روم ہوتا ہے، وہاں ایک ریسٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر، اگر ٹرین دیر ہو گئی، ٹرین اگر 1 گھنٹہ لیٹ ہے، 2 گھنٹے لیٹ ہے، تو وہاں ایک ویٹنگ روم ہوتا ہے، وہاں پر جو کچھ دیر بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں ٹرین آنے کے بعد پھر سوار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے دوستوں بزرگوں ہم جو ہے یہاں ویٹنگ روم میں ہیں، یا کچھ دنوں کے لیے اللہ نے کچھ مہلت دی، کچھ دنوں کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، یہ ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، اس کے بعد پھر ماں کے پیٹ میں آئے، پھر اس کے بعد دنیا میں آئے۔ جس طرح عالم ارواح میں ہمیشہ نہیں رہے، ماں کے پیٹ میں ہمیشہ نہیں رہے، اسی طریقے سے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اور کچھ دن اوپر وہ ماں کے پیٹ میں رہے، پھر دنیا میں آ گئے۔ اسی طریقے سے دوستوں بزرگوں ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے، ہمیں مر کر جانا ہے ایک دن۔ اللہ فرماتے قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت، جو زندہ ہے، جس کے سانسیں ہیں، جس کی سانسیں چل رہی ہیں، جو زندہ ہے، جو جاندار ہے، ہر ایک کو موت ہے، ہر ایک کو موت ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہو، کوئی بڑے سے بڑا طاقت والا ہو، کوئی بڑے سے بڑا عہدے والا ہو، کوئی بڑے سے بڑا پراپرٹی والا ہو، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو بیجاپور شہر ہے، گول گنبد بنایا جس نے، وہ چلا گیا قبر میں، اس کی بنائی ہوئی عمارت اوپر ہے۔ تاج محل بنایا، بنانے والا، وہ بنی ہوئی چیز زمین کے اوپر ہے، بنانے والا زمین کے نیچے چلا گیا۔ جس نے قطب مینار بنایا، قطب مینار تو زمین کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن بنانے والا قبر میں چلا گیا۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد دوستوں بزرگوں وہ آخرت کی تیاری ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ میں نہیں آنے والی۔ آج ایک ایک بالش کے لیے ہم خون خرابہ کر رہے ہیں، آج ایک ایک بالش کے لیے اپنے سگے بھائی سے سالوں سال بات نہیں کر رہے، ایک ایک بالش زمین کے لیے، ایک ایک 4-4 بورڈ کی زمین کے لیے آج جو ہے بہنوں سے بات نہیں ہے، بھائیوں سے بات نہیں ہے، ماں باپ سے ناراض ہے، اسی دنیا کے لیے۔ اور دنیا دوستوں بزرگوں یہ دنیا بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ دنیا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نہ کسی کے ہاتھ آج تک کسی کو آئی ہے، نہ کسی کے ہاتھ آئے گی قیامت تک۔ یہ کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے، بلکہ صرف لالچ دکھاتی ہے، تماشا دکھاتی ہے، اور جو ہے اپنی انگلیوں پر نچاتی ہے۔ یہ کسی کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ اس لیے دوستوں بزرگوں ہمیں آگاہ ہونا ہے، ہمیں ہوشیار ہونا ہے، ہمیں جاگ جانا ہے کہ ہماری آخرت ہی اصل ٹھکانہ ہے، ہمارا آخرت ہی اصل گھر ہے۔ اس کے لیے ہم آخرت کی فکر کریں۔ آخرت کی فکر کیسے کریں کہ ہم سب سے پہلے جو ہے ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، اس کا شکر ادا کریں، اور ایمان کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، اور نماز ہر مسلمان مرد عورت بالغ عاقل کو فرض ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کے لیے فرض ہے، سب کے لیے فرض ہے۔ آج سے دوستوں کو ارادہ کریں، ہم آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمارے نبی کو خوش کرنے کے لیے آج سے انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے ارادہ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ امیج کمزور ہے ابھی تو، نماز کیسا پڑھنے والے؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہماری آواز فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جائے۔ نماز معاف نہیں ہے بھائی، نماز معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر نماز معاف ہوتی تو کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے پورے اہل عیال کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ اپنے آپ کو ذبح نہ کرواتے۔ ہمیں محرم آنے کے بعد خالی ہمیں تاشے بجانا ہمیں معلوم ہے، ہمیں ناچنا معلوم ہے، ڈھول تاشے بجانا معلوم ہے، ان کے نام پر بکرے کاٹ کر کھانا معلوم ہے، لیکن ان کا پیغام کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کا سبق کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنے نانا کے دین پر قائم رہتے ہوئے نماز کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے کربلا کے میدان میں کربلا کی اس ساری زمین کو اپنے خاندان والوں کے خون سے رنگین کر دکھایا، اپنے پورے خاندان والوں کے خون سے کربلا کی زمین کو رنگین کر کے دکھایا ہے، اور اپنے سر کو نماز کی حالت میں کٹا کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اے کھڑگی کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، نماز معاف نہیں ہے۔ دیکھو میں کربلا کے میدان میں تلواروں کے سایوں میں، گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے میں نانا کے دین پر قائم رہتے ہوئے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں اپنے سر کو کٹا رہا۔
یہ بتایا ہے امام حسین نے ہمیں. آج ہمیں چوراہوں پر بیٹھ کر ہماری نماز چھوٹ رہی ہے, سفر میں ہماری نماز چھوٹ رہی ہے, کھیتی باڑی میں ہماری نماز چھوٹ رہی ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دوستوں بزرگوں, کل قیامت کے دن امام حسین اپنی کٹی ہوئی گردن اللہ کے سامنے لے کر آئیں گے, اور ہم جو ہے نماز چھوڑنے کا بہانہ کریں گے تو ہمارا بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا, ہمارا بہانہ نہیں چلے گا وہاں. کیونکہ امام حسین کہیں گے کہ میں نے نماز کو زندہ کرنے کے لیے, میں دین پر عمل کرنے کے لیے میں اپنے پورے خاندان کو ذبح کر دیا. پورا خاندان بھائی, پورا خاندان ذبح ہوا, معلوم ہے. صرف ایک بچے زین العابدین رحمت اللہ علیہ, اکیلے بچے, پورا خاندان شہید ہوا. تاریخ پڑھے کربلا کی. صرف ڈول تاشے لے کر ناچنا محرم نہیں ہے. امام حسین کو یاد کرنا وہ ڈول تاشے ناچنے کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ ان کے تعلیمات کو پڑھنا ہے, ان کے پیغامات کو سمجھنا ہے کہ آج ہم حسینی کہنے والے, آج ہم محمدی کہنے والے, آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, آج ہم اپنے امام حسین کے نام پر مر مٹنے والے, ہماری کتنی نمازیں ہوتی ہیں روزانہ. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, میں اپنا نام مسلمان رکھا ہے, میں نبی کے دین پر چلنے والا, میری کتنی نمازیں ہو رہی ہیں, دن میں میری کتنی نمازیں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا, آخری وقت ہے, 2-4 دن کے بعد انتقال ہونے والا ہے, مرض الوفات چل رہا ہے, نماز کا وقت ہوتا 2 صحابہ کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ ڈال کر, پیر زمین کے اوپر ایسا رکھا نہیں جاتا تھا, بلکہ پیر زمین کے اوپر گھسیٹتے ہوئے گھر سے مسجد کو آ کر نماز پڑھ کے یہ ہمیں پیغام دیا کہ مسلمانوں نماز معاف نہیں ہے, نماز معاف نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بہانے سے نماز چھوڑ دیتے, چوراہوں پر بیٹھ کر نماز چھوڑ دیتے, ہوٹلوں میں چائے پیتے پیتے نماز چھوڑ دیتے. دوستو بزرگوں, صحابہ کرام کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تھی, صحابہ کرام کا بدن میں کپکپی آ جاتی تھی. آج اذان سن کر ہمارا کھیت ہم سے نہیں چھوٹ رہا, ہمارا کاروبار ہمارے سے نہیں چھوٹ رہا, ہماری نوکری ہمارے سے نہیں چھوٹ رہی. تو اندازہ لگائے کہ ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے, ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے. دوستو بزرگوں, نمازوں کی فکر کریں. آج ارادہ کریں اس مسجد میں بیٹھ کر, اس فرشتوں والے ماحول میں بیٹھ کر کہ انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں دوستو بزرگوں, آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. نماز ہی کے ذریعے سے ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے. ہمارے سارے مسائل کا حل نماز میں, سارے مسائل ہمارے, چاہے بیماری ہو, چاہے روزی کا مسئلہ ہو, چاہے کھیتی باڑی کا مسئلہ ہو, چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو, چاہے جو بھی مسئلہ ہو, ہمارا ہر مسئلہ نماز کے ذریعے سے حل ہوگا انشاءاللہ. اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں. ہاں, ایک بات نمازوں کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے مقامی 5 کاموں میں جڑ کر رہیں. اگر ہم مقامی 5 کاموں میں جڑ کر رہیں گے تو ہمیں جو ہے یہ سارے اعمال کرنا آسان ہوگا. نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا, ملاقاتیں بھی ہمارے آسان ہوگی, 2.5 گھنٹے دینا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا, تعلیم میں بیٹھنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا, سارے کام ہمارے لیے آسان ہوگا. اور اس کے لیے جو سب سے پہلا کام 5 کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہماری بستی میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے مسجد میں مشورہ جس نماز کے بعد ہوتا ہے اس مشورے میں پہلے بیٹھے اور بیٹھ کر جو ہے ہمیں فکر کرے. اگر ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے تو اس کا ایک اصول ہے کہ ہم دوسروں کو نماز کی دعوت دیں. کیا کرنا بھائی؟ اگر ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے تو ہمیں نماز کی دوسروں کو دعوت دے رکھے بھی چلو نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. جتنا ہم بولیں گے اتنا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں گے. ہمارے اکابر بڑے حضرات جو ہے مثال دیتے ہیں, ربر کے بال کو جتنا زور سے دیوار پر ماریں گے اتنا ہی تیزی کے ساتھ وہ واپس آتے. ربر کے بال کو جتنا فاسٹ ہم ماریں گے دیوار پر, جتنی طاقت سے ماریں گے اتنا ہی طاقت سے وہ ہماری طرف آتے. تو اسی طریقے سے اگر ہمیں کوئی نیک عمل کی دعوت جتنا دیں گے, جتنا بولیں گے, اتنا ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کیسے دعوت دینا, بھائی نہیں پڑھا نماز نہیں, بلکہ نماز پڑھنے کے لیے دعوت دینا ہے. ہمیں نماز میں ہماری کمزوری ہو رہی تو نماز کی دعوت دے. قرآن پڑھنے میں کمزوری ہو رہی, قرآن پڑھنے کی دعوت دے. جو چیز ہم اپنے اندر لانا چاہتے ہیں
جو جس چیز کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہتے ہیں اسے پھر دوسروں پر دعوت دیں، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مقامی 5 کام کے بارے میں ہمارے اکابرین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مقامی 5 کام جو بندہ کرتا رہے گا اللہ اسے موت سے پہلے اپنا ولی بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے بھائی؟ ولی بولے سمجھ گئی؟ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ خواجہ بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ بختیار خاکی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ لاڈلے مشاق رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ ہمیں خالی ان کا عرس آئے اس ٹائم یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی تھے۔ اب اللہ کا وعدہ ہے، ہمارے اکابرین حضرات نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ یہ مقامی 5 کام، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کے 3 کام، ہفتے کا 1 کام، مہینے کا 1 کام، روزانہ کے 3 کام، مشورے میں بیٹھنا، روزانہ 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں کرنا، اور مسجد میں تعلیم میں بیٹھنا، اور وہی تعلیم کو اپنے گھروں میں کرنا، تاکہ ہمارے گھر کا ماحول بنے، ہمارے ماں بہنوں میں دین آ جائے، ہمارے ماں بہنیں بھی نمازیں پڑھنے والی بن جائیں۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم کرنا۔ کارگزاری میں بھی سنیے، میں گھروں میں تعلیم اکثر جگہ کمزوری ہے۔ وقت لگائے ہوئے ساتھی بہت ہے، 4 مہینے کے ساتھی اتنے ہیں، چلے کے ساتھی اتنے ہیں، لیکن گھروں میں تعلیم نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین گھر کے باہر ہے، گھر کے اندر نہیں گیا ابھی۔ کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے ایک عورت اگر دیندار بن گئی، ایک عورت اگر پابند بن گئی تو پورے خاندان میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے جو ہے ہمیں گھروں میں تعلیم کرنا ہے۔ آج ہمارے گھر کا ماحول کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اچھے یہ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، اور یہ ہمارے تجربہ ہے، ہمارے اس پر جو ہماری ہم محنتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے اس ہندوستان ملک میں، اس سے پہلے جب ساتلگوں میں بات ہوئی تھی میں بتایا بھی تھا کہ ہمارے اس ہندوستان ملک میں 40 لاکھ لڑکیاں ہمارے ایمان سے مرتد ہو گئے۔ کون رونے والا اس کے لیے؟ کون رونے والا اس کے لیے؟ اور مسلمان وہ، اور اکثر وہ گھرانے کی لڑکیاں تھیں جو گھرانے دیندار سمجھے جاتے تھے، ذمہ دار کی بچیاں، پڑھے لکھے دینی معلومات رکھنے والے گھروں کی بچیاں، جن کی عمر 15 سے لے کر 22 کے اندر ہے۔ ایسے کئی لڑکیاں ہمارے لاکھوں کی تعداد میں ایمان کو چھوڑ کر بھگوا لو ٹریک میں چکر میں پڑھ کر غیر قوموں کے ساتھ کورٹ میں جا کر کورٹ میرج کر لیں۔ اب اندازہ نہیں ہے، ہمارے انڈیا کی حالت معلوم نہیں ہے، ہمارے دیہاتوں کی حالت آپ کو معلوم نہیں ہے۔ باقاعدہ ہماری ایک جماعت اس پر کام کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ بات بتانے کی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات بتانے کی نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو نام کے ساتھ ہے بتا سکتے کہ فلاں گھرانے کی بچی یہ غیر قوم کے ساتھ پھرتی ہوئی فلاں باغیچے میں نظر آ رہی تھی، فلاں گارڈن میں نظر آ رہی تھی، فلاں گول گمبٹ میں نظر آ رہی تھی، فلاں ابراہیم روزے میں فلاں کی بیٹی نظر آ رہی تھی۔ باقاعدہ اس کی رپورٹ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ میں آپ کو سامنے بتا سکتا ہوں۔ یہ ایسا کیوں ہوا بھائی؟ ایسا اس لیے ہوا کہ نہ ہم دیندار بننے کی فکر کریں، نہ ہمارے گھر والوں کو دیندار بنانے کی فکر کریں۔ اس کے لیے آج پورے ہندوستان میں اکابر حضرات کی طرف سے، علماء کی طرف سے یہ آواز لگ رہی ہے، اگر ہمارے گھروں میں بچے بچیاں ہیں تو ان کا تعلق، ان کا کنیکشن جو ہے مکتب سے جوڑو۔ یہ پکار کر کہہ رہے ہیں، لیکن آج جو ہے ہمارے دیہاتوں میں مکتب کا نظام نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہی 15-20 سال پہلے جو ہے ہمارے جتنے علماء حفاظ آج نظر آ رہے ہیں، اتنے علماء حفاظ نہیں تھے، لیکن الحمدللہ آج اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم پر فضل کیا۔ آج ہر دیہات میں کہیں نہ کہیں جو ہے حافظ قرآن یا عالم دین ضرور ملتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ ناظرہ پڑے ہوئے، مدرسے میں پڑے ہوئے کوئی نہ کوئی مل ہی جاتے۔ تو ہمیں جو ہے اس بات کی فکر کرنا چاہیے، یا اکثر دیہات کے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ ہم فکر کریں اس بات کی کہ ہمارے بچے بچیوں کی اگر ایمان صحیح سالم رہنا ہے، ہمارے بچے ہمارے انڈر میں رہنا ہے، ہمارے بچے ہماری بات سننا ہے، ہمارے بچے کسی غیر قوم کے ساتھ بھاگ کر جا کر وہ ہماری عزتیں برباد نہ کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے آج ہی سے ارادہ کریں دوستوں بزرگوں کہ ہمارے بچے اور بچیوں کو مکتب سے جوڑیں، مکتب سے جوڑیں، تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہے، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ بہار کے کسی علاقے میں خود حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک علاقے میں جو ہے پانی کا باڑھ آ گئی، پانی کا سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر گئے،
घर उजड़ गए, कई बच्चों के माँ बाप चले गए, कई बच्चे माँ बाप के चले गए, बहुत नुकसान हुआ। जब मौलाना हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहू जब उन्होंने उस इलाके में जाकर कारगुजारी ली तो देखा कि जो है एक ईसाइयों का जो है एक बड़ा स्टेज लगा हुआ है और वो खाने की किट बांट रहे, अनाज बांट रहे। जो घर से बेघर हो गए, जिनके कपड़े, खाना पीना, माल दौलत सब लुट गया, वैसे लोगों के पास जो है सबसे पहले कौन पहुंचे? ईसाई मिशनरी वाले, ईसाई मजहब वाले पहुंचे और पहुंचकर जो है वहां जो है खाने की किट बांट रहे। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की टीम जब जाकर देखा, वो जो है बच्चों को, बड़ों को, औरतों को अपने स्टेज पर बुलाकर जो है वो किट खाने किट बांट रहे। हजरत ने देखा कि भाई एक बच्चा भी गया ऊपर स्टेज के ऊपर, उसके हाथ में किट दिए, फोटो काट ले रहे, और वो जो देने वाला बच्चे के कान में कुछ कहा तो बच्चा जो है वो बगैर किट लिए हुए नीचे उतर को नीचा गया। अब मौलाना के साथ में जो साथी थे उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और बुलाकर पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या तुझे खाने पीने की जरूरत नहीं है, क्या तुझे अनाज की जरूरत नहीं है, क्या तुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, क्या बात है, तू स्टेज के ऊपर गया लेकिन वो किट लिए बगैर नीचे आ गया। देखो मकातिब की अहमियत कितनी है, मकातिब हमारे गांव में होना कितना जरूरी है। इसलिए बता रहा हूं कि जब मौलाना के साथियों ने बच्चे को बुलाकर जब पूछा कि तूने किट क्यों नहीं लिया, तो वो बच्चा रोने लगा और रोकर कहने लगा, छोटा बच्चा था, होगा 7-8 साल का, तो वो बच्चा रोकर कहने लगा कि मेरे ये पानी की बाढ़ में जो है मेरा सारा खानदान चला गया, मेरे माँ बाप गए, मेरे भाई बहन गए, सब गए, मैं अकेला बचा हुआ हूँ, मेरे पास कोई चीज नहीं है, ना खाने पीने की चीज है, ना कपड़ा है, कुछ भी नहीं है, मुझे जरूरत थी उसे लेने की, लेकिन वो देने वाले ने मुझसे कान में कहा कि तू ये कह कि मुझे ये जो मुझे किट दिया जा रहा है मुझे ईसा मसीह की तरफ से दिया जा रहा है। ईसा मसीह जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह, वो मुझे ही दे रहे हैं, ये जुमला तू कह, तुझे किट देंगे। जब वो देने वाले ने जब बच्चे के कान में ये बात कहा, वो बच्चे का ईमान कैसा मजबूत होगा। दोस्तों बुजुर्गों, आज मेरा आपका ईमान इतना कमजोर है कि हम जो है हमारा कदम नमाज की तरफ नहीं उठ रहे, वो बच्चे का ईमान कितना मजबूत होगा। उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे ईसा मसीह खाना नहीं देते, मुझे ईसा मसीह रोजी नहीं देते, बल्कि रोजी का मालिक अल्लाह है, मुझे अल्लाह रोजी देंगे, इसलिए मैंने उस किट को छोड़ के मैं नीचे आ गया। तो मौलाना ने और मौलाना के साथियों ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तेरा इतना अकीदा अल्लाह पर, इतना ईमान कैसा तेरे अंदर आया? तो बच्चे ने कहा कि ये बाढ़ आने से पहले मैं मकतब में पढ़ता था, ये बाढ़ आने की वजह से, ये पानी का सैलाब आने की वजह से मेरा सब कुछ गया, लेकिन मैंने मकतब में तालीम हासिल की है, मेरे उस्ताद ने बताया है रोजी अल्लाह देते हैं, मौत अल्लाह देते हैं, जिंदगी अल्लाह देते हैं, हयात अल्लाह देते हैं, बीमारी अल्लाह देते हैं, शिफा अल्लाह देते हैं। मैंने ये पढ़ा है, मेरे उस्तादों ने मुझे मकतब में पढ़ाया है, इसलिए मेरा ईमान इतना मजबूत है कि आज मैंने उन ईसाइयों की दावत को कबूल नहीं किया, मैंने उनकी ईसाइयों के किट को ठुकराया है, हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हमारे बच्चे अपने ईमान पर सलामत रहे, हमें मरने के बाद हमारे बच्चे हमें कब्रों में कुछ हदिया भेजे, इसाले सवाब करे, तो जरूरी इस बात की है कि हम अपने गांव में, हम अपने बस्तियों में मकतब का जाल बिछाए, हमारा कोई बच्चा भी मकतब से दूर ना रहे। हमारी मस्तूरात तालीम से जुड़े, हफ्ते वाली तालीम जहाँ होती है, तालीम से जुड़े, हमारे बच्चे मकातिब से जुड़े, और हम बड़े हजरात मस्जिद वार जमात से जुड़ कर रहे हैं। ये 3 काम है, मर्द हजरात मस्जिद वार और मस्जिद के माहौल से जुड़ कर रहे। ऐसा माहौल, मस्जिद वार जैसा माहौल दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मस्जिद वार जैसा माहौल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हम इरादा करें कि इंशाअल्लाह आज से रोजाना हम अपने मस्जिद में, हम अपने बस्ती में रोजाना मशवरे में बैठेंगे, इंशाअल्लाह रोजाना पाबंदी से बैठना है, और रोजाना 3 काम करना, मशवरे में बैठना है, रोजाना मुलाकातें करना है, और तालीम की फिक्र करना है, घर में तालीम करना है, ताकि हमारे घर में माहौल बन जाए, दीनी माहौल बन जाए, और अपने बच्चों को मकातिब को भेजने की फिक्र करें। मौलाना नाम नहीं आ रहा है, अल्लाह वाले मौलाना फरमाते हैं वो मस्जिदें बांझ औरतों की तरह है जिस मस्जिदों में मकातिब नहीं है। क्या बोल रहे हो?
وہ مسجدیں باندھ ہیں جن مسجدوں میں مکاتب نہیں ہے. اس لیے دیکھو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور عورتوں کے مقابلے میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے. اگر یہ بچے ہمارے آج کانوینٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, جہاں جو ہے سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے, جہاں اسکول میں جانے سے پہلے جو ہے اسکول کو ایسا پاؤں پڑ کو جانا پڑ رہا ہے, ہمارے بچے, ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں, باہر کی بات نہیں کر رہا, ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں. اور جو ہے یوگا کرایا جاتا ہے اور جو ہے سورج کی پوجا کرائی جا رہی ہے. ہمارے بچوں کو اللہ والے یہاں تک فرما رہے اسکول کو بھیج رہے ہیں انگلش میڈیم اسکولوں میں, آنے کے بعد گھر میں آنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھا گھر میں لو, یہاں تک بول رہے ہیں. ارے بات سمجھ میری, ایمان کا اتنا خطرہ ہے ہمارے بچوں کو, ہمارے نسلوں کو, کہ گھر کو آنے کے بعد سب سے پہلے انہیں کلمے تصدیق ایمان کراؤ, دوبارہ کلمہ پڑھاؤ, دوبارہ انہیں مسلمان بنا کر اپنے گھروں میں لو. کیونکہ آج ایسا ہو رہا ہے, آج جو ہے باقاعدہ ہبڑی کی طرف سے ہمیں نیوز پہنچی کہ وہاں پر اسکولوں میں, گورنمنٹ اسکولوں میں, ہاں گورنمنٹ اسکولوں میں, یہ بات غلط ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں اسکول میں آنے سے پہلے, کلاس روم میں آنے سے پہلے کوئی جو ہے شلوک اور منتر پڑھا کر اندر لے رہے. بس ہمارے ایمان کہاں رہا بھائی, ہمارے ایمان کہاں رہا بولو. تو اس کے لیے اپنے بچوں کی فکر میں ہاتھ جوڑ کر بول رہا ہوں آپ کو. اس کے پہلے بھی یہاں جمعہ میں جماعت آئی تھی, ہمارے بولا تھا, میں ہاتھ جوڑ کر بول رہا ہوں آپ سے کہ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں, تاکہ تمہیں مر کو جانے کے بعد, ہمیں مر کو جانے کے بعد وہ ہمارے بچے کچھ نہ کچھ پڑھ کر ہمیں قبروں میں ایصال ثواب کریں. ورنہ دوست بزرگوں, ہمیں بھی بے دین مر جائیں گے, ہماری نسلیں بھی بے دین رہ جائیں گی. کل وہی ہماری اولاد آخرت میں اللہ کے سامنے ہمارے گریبان پکڑے گی. اے اللہ, یہ ہمارے ماں باپ تھے, ہمارے گرمی کے دنوں میں ٹھنڈی کا انتظام کرتے تھے, ٹھنڈی کے دنوں میں گرم کا انتظام کرتے تھے, ہمیں اچھے کھانے کا انتظام کرتے تھے, اچھا پہنانے کا انتظام کرتے تھے, اچھی اسکولوں میں پڑھانے کا انتظام کرتے تھے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, انہیں ماں باپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا, ہمارے لیے دین سیکھنے کا انتظام نہیں کیا. جب وہ ہماری اولادیں کل قیامت دن اللہ کے سامنے پکڑے گی دوست بزرگوں, سوچو ہمارا کیا حال ہوگا. وہاں ریکمینڈ نہیں چلے گا کسی کا, وہاں کسی کی سفارش نہیں چلیں گے اللہ کے پاس. یا کسی تو بول کیا تو کریں گے, کیا تو کام نہیں ہو رہا, کسی بڑوں کو بولو کام کرا لیں گے, لیکن اللہ کے پاس کسی کی سفارش نہیں چلے گی. تو اس کے لیے ہم اپنے گھروں کی فکر کرنا ہے, گھر کا ماحول بن جائے, مستورات کا ماحول بن جائے, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے ہمارے ہر بستی میں مکتب کا نظام شروع ہو جائے. ہر جگہ یہاں پہ ظالم ہے الحمدللہ, ہر جگہ ہے. ورنہ جو کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے حضرات تو ہیں, اور نہیں تو نہیں گھروں میں جو ہے بہت سارے نئے شادیاں ہوئی ہیں, پڑھے لکھی لڑکیاں اب جو ہے اپنے گاؤں میں آ رہی ہیں, دلہن بن کے آ رہی ہیں, تو وہ بھی پڑھے لکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی عالم حافظ کا انتظام ہونے تک تو جو ہے ہمیں گھروں میں بھی اگر کوئی مستورات اچھے قرآن پڑھنے والے پڑھا سکتے تو ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیجے, تاکہ ہمارے بچے قرآن سیکھے, کلمہ سیکھے, عقیدہ سیکھے, توحید سیکھے, رسالت سیکھے, آخرت کو یاد کر کے اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کو سیکھے. کانوینٹ اسکولوں میں ماں باپ کی قدر نہیں سکھاتے. انگلش ہمارا آج ایک پاگل پن ہے ہمارے اندر, تو میں بھی اسکول میں پڑھا, مجھے معلوم ہے آج ماں باپ کے اندر یہ ایک پاگل پن ہے. ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھنا, ہمارا بچہ ممی کا نا, ہمارا بچہ پپا کا نا, ڈاڈی کا نا, بہت خوش ہمیں. لیکن ہمارا بچہ جا کر کلمہ سیکھ رہے, ہمیں خوشی نہیں ہو رہی. ہمارا بچہ جا کر قرآن سیکھ رہے, ہمیں خوشی نہیں ہو رہی. اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بچہ مکتب میں جاتے اور بسم اللہ پڑھتے تو اللہ اس کے ماں باپ کے دونوں گناہ معاف کر دیتے. ہمیں خوشی نہیں ہوتی, اور ہم اس کا انتظام نہیں کر رہے, اپنے بچوں کو پڑھانے کا انتظام نہیں کر رہے. لیکن ہزاروں روپے بھر کر 50,000 1 لاکھ تک فیس ہے اسکولوں کی. یہ LKG UKG بچہ کیا پڑھے گا بولو جنہیں. اللہ تعالیٰ 7 سال تک نماز فرض نہیں کرے, 7 سال تک جس بچے پر نماز نہیں فرض کرے. میں دیکھو اپنے آنکھوں سے اسکولوں میں ہمارے کہ جو ہے زبردستی سے 2.5 سال بچے کی عمر دودھ پینے کی عمر ہے. 2-2.5 سال تک تو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے, لیکن 2-2.5 سال 3 سال کے بچوں کو نرسری میں داخلہ لیتے. کتنے سال بچے کو, 2.5 سال کے 3 سال کے بچوں کو نرسری میں داخلہ. میں اپنی آنکھوں سے دیکھو, ماں باپ ادھر سے ڈھکلتی, ادھر سے کھینچتے رہتی, ماں باپ ڈھکلتی. اب اندازہ لگا ہے وہ بچے کے جو اس کی نفسیات ہے, جو اس کا ذہن ہے, ماں باپ کے بارے میں محبت اس کے دل میں آئیں گی.
انہیں اپنے ماں باپ کو شروع ہی سے دشمن سمجھنا شروع کرتے ہیں. انہیں کیا کرتے بھائی؟ میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ شروع ہی سے اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھنا شروع کرتے ہیں. انہیں 2, 2.5, 3, 7 سال تک اللہ نماز نہیں فرض کرے. اللہ تعالیٰ بولے 7 سال میں بچوں کو نماز کا حکم کرو, نماز کے بارے میں تاکید کرو. 10 سال کی عمر تک پہنچے لوگ نماز نہیں پڑھنے پر ذرا ان کو ڈانٹو, ذرا مارو. اب یہاں جو ہے 3 سال میں بچے کو اسکول ایڈمیشن کر رہے ہیں. اب وہ 3 سال بچے جا کر وہ بچہ جا کر انگلش میں ممی پپا تو سیکھیں گا لیکن دین نہیں سیکھ سکتا, اللہ رسول نہیں سیکھ سکتا. اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں, اللہ رسول نہیں سیکھ سکتا ہو. اور انگلش میڈیم میں تو ایسا حال ہے کہ بھائی بالکل تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ اس اسکول کے ذریعے پڑھ کر بڑا آفیسر تو بن سکتا ہے انہیں, لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا نہیں بن سکتا. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, بڑے بڑے انجینئروں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے, اپنی جنازے کی نماز باپ کی نہیں پڑھ سکتے. باپ کی نماز چل رہی ہے لیکن جو ہے اپنے کار میں سے اتر کر نیچے نہیں اتر رہا. نماز چل دفنا رہی ہے لیکن اپنے کار سے اتر کر نیچے نہیں آ سک رہے. ارے بھائی, جن ماں باپ نے تجھے پڑھا کر اتنے بڑے پوسٹ پر لایا, آج تو اتنا جو ہے اتنا برا ہوگا کہ اپنے ماں باپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اب آخری بات یہ دوستو بزرگوں کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا تو دین سکھائیں. بات سخت ہے, کڑی بھی ہے, لیکن حقیقت ہے. ہم اپنے اولاد کو, ہم اپنے بچوں کو اتنا تو دین سکھائیں کہ ہمارے بچے ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکیں. بھاڑے کا امام, کرائے سے امام لے کر جو ہے میں جنازے کی نماز نہ پڑھائے, سخت بات ہے. دوسرے کے ذریعے سے کیوں معلوم کیا؟ دوسرے امام صاحب جو ہے, دوسرے حافظ صاحب, انہوں دعا پڑھتی جنازے میں, لیکن اگر سگی اولاد اگر دعا کرے گی وہ دعا مانگتی اللہ سے. پڑھنا اور مانگنے میں فرق ہے, کچھ علماء کرام ہے. اب میں کسی دوسرے کے جنازے نماز پڑھا رہا ہوں تو مجھے اتنا درد نہیں ہوتا اندر سے دوسرے کے نماز جنازے. میں خود اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا, اندر سے نکلتی دعا اندر سے. اپنے اولاد کو ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے میری, اپنے اولاد کو اس قابل بناؤ کہ وہ ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکے, ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکے, اور وہ ہماری قبر پر آ کر کبھی کبھی آ کر جو ہے وہ ہمیں ایصال ثواب کر سکے. اب بولو اس میں سے ہمارے کتنے والدین دنیا سے گزر گئے, ہمیں اس لائق بنے کہ ہمارے ماں باپ کو بھائی کبھی کچھ پڑھ کو بکشنا. وہ ترستے رہتے قبر میں, نہ معلوم قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہے, ہمیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن قبر کا عذاب حق ہے, قبر سچائی ہے, حقیقت ہے. آج ہمیں نہیں مان رہے, آگاہ ہمیں جو ہے ہم اس سے آگاہ نہیں ہے. مولا یونس صاحب پونا والے اکثر کہتے تھے, یہ اکثر جو ہے ایک شاعری بولتے تھے کہ جو ہے کہ وہ قبر میں کیا ہے میں نظر نہیں آتا, قبر میں کیا ہے نظر نہیں آتا. شاعری آتی ہے مجھے, قبر نظر نہیں آتا, لیکن وہ حقیقت ہے. اور جیسا ہی ہمیں مریں گے ہمیں وہ سامنے سارا منظر آ جائے گا. تو ہم اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں, اس لائق بنائیں کہ ہم مرنے کے بعد ہمارا جنازہ وہ خود پڑھا سکے, ہماری مغفرت کی دعا وہ خود کر سکے, اور ہمیں مر جانے کے بعد ہمیں خود ایصال ثواب کر سکے. ہمیں سے اس میں کون نہیں بولو بھائی ہمارے ماں باپ چلے گئے, ہمارے بھائی بہن چلے گئے, ہمیں کبھی وقت نکال کر ان کے اوپر کبھی پڑھ رہے, اور ہمیں بھی سیکھے. کیسا نہیں بھی ہمیں بڑے ہو گئے, 50 سال ہو گئی, 60 سال ہو گئے, نہیں, کوئی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. موت تک عمر ہے, موت تک قرآن سیکھے, سورتیں سیکھے. ماشاءاللہ سب جگہ علماء حفاظ ہے, ان کے پاس جائیں, ہاتھ جوڑے, ہاتھ پکڑے ان کا, ریکویسٹ کرے علماء حفاظ سے کہ آج آپ جو ہے اللہ نے آپ کو دین کا وارث بنایا ہے, آپ کو نبیوں کا وارث اللہ نے بنایا ہے, آپ ہمیں کچھ سکھائیں, کچھ صورتیں سکھائیں, ہماری نماز سیکھ کرائیں. جب تو بولنے تیار نہیں. ہمیں دنیا کا کام, ایک موبائل لینا رہے تو پوچھتی ہمیں کون سا موبائل لینا ذکر کو, کسے پوچھتی معلوم ہے, پوچھتی نہیں, موبائل دکان میں پوچھتی ہے, یا کون ہمارا اچھا دوست ہے موبائل اچھا استعمال کرتے اسے پوچھتی ہے ہمیں کہ موبائل کیسا لینا بول کو. لیکن ہمیں جو ہے نماز ہمیں پڑھ رہی, جو پڑھ رہی 55 سال کی وہی پڑھ رہی, جھک تو جھکا, اٹھ تو اٹھا, وہی پڑھ رہے. کیا پڑھنا ہے, کیسا پڑھنا ہے, کیسا اس میں کیا پڑھنا ہے, ہمارا رکوع کیسا کرنا, سجدہ کیسا کرنا, کچھ بھی نہیں دیکھ رہے, چپ مرغے کو تو وہاں سے کما رہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ جو ہے اس سیکھے, ہمیں بھی سیکھے, اپنے گھروں میں ایک ماحول, دینی ماحول بنائے, اور اپنے بچوں کو جو ہے مکتب سے جوڑے ہوئے انشاءاللہ. اب بہت سارے بچوں میں کارگزاری آئی, مکتب نہیں ہے,
تو مکتب کو زندہ کریں, مکتب کو چالو کریں, آہستہ آہستہ چالو کریں. ہمارے پاس مکتب میں تھا صرف 2-4 بچے آ رہے تھے, پہلے 2-4 بچے آ رہے تھے. مسجد وار جماعت کا اس میں بہت بڑا کام ہے. مسجد وار جماعت جہاں ملاقات ہو جاتی وہاں تین کام کرنا. ایک تو جو ہے مردوں کو مسجد سے جڑنے کی دعوت دینا, دوسرا عورتوں کو گھروں میں تعلیم کرنے کی دعوت دینا, اور تیسرا بچوں کو مکتب جوڑنے کی دعوت دینا. یہ مسجد وار جماعت کا کام ہے. تینوں کام مل کر ایک کام ہے بھائی. تو اس لیے جو ہے فکر کریں انشاءاللہ کہ ہم بھی جو ہے مسجد سے جڑ کر رہے, مسجد وار جماعت جڑ کر رہے, عورتوں کو جو ہے گھروں میں تعلیم جوڑ کر رکھیں اور بچوں کو مکتب جوڑے کریں بھائی انشاءاللہ. بات کرنے کے لیے تھا طبیعت میں, تو اللہ تعالیٰ جو بات نکالے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اپنے بچوں کو مکتب میں ضرور بھیجیں گے. کوئی بہانہ نہیں چلتا بھائی. ہزاروں روپے دے کر جو ہے ہمیں بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھا رہے, 1-2 ہزار 3 ہزار روپے حافظ صاحب کو دیکھو